بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے۔ بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا آپ کوئی ایسا وظیفہ دیجیے جو کسی کی قید سے رہائی کے لیے انتہائی مجرب ہو۔ تو اس میں بیسک چیز چند باتیں میں عرض کروں گا جو آپ جو قید میں موجود ہے اگر اس کو بتا سکیں تو بہت بہتر ہے، اور اس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا، اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے سے رہائی کے اسباب بہت جلدی اور بہت زیادہ اسباب پیدا ہوں گے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم وہ ہے جو کسی غلطی کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے جیل میں ہیں یا قید میں ہیں، اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو کسی غلط فہمی کی بنا پر یا دوسروں کے پھنسانے کی وجہ سے ہیں بے گناہ، لیکن کبھی گھر والوں کی سازش ہے، کبھی رشتہ داروں کی سازش ہے، کسی کی سازش کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں یا قید میں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی نیت کر لیں کہ آج کے بعد جتنی زندگی ہے کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی نیت تو یہ ہو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے، چاہے جیل میں ہیں یا جیل سے باہر نکل آئیں۔ دوسری چیز، نماز کی پابندی۔ آپ دنیا کی کسی بھی جیل میں ہیں، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر بھی ہیں، آپ کو ہر چیز مہیا کی جاتی ہے جو آپ اپنے ریلیجن کے ریلیٹڈ آپ کسی سے مانگتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو اسباب مہیا کیے جائیں گے، آپ وضو کر سکتے ہیں، اگر نہیں اجازت دیتے آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم کر کے آدمی ایسے ہی پاک ہے جس طرح نہانے سے بندہ پاک ہوتا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے، کسی بھی آپ مٹی سے بنی ہوئی چیز کو یا مٹی والی چیز کو، اینٹ ہے اس کے اوپر آپ دونوں ہاتھ پھیر لیجئے، ایک دفعہ اس کو چہرے پر مار لیں، پھر دوبارہ اس پہ ہاتھ رکھ کے دونوں، اور پھر دوسری دفعہ آپ اپنے دونوں بازوؤں پر مار لیجئے، کونی سمیت مکمل ہاتھ پر بازو تک، کونی سے اوپر تک آپ ہاتھوں کو پھیر لیجئے، کوئی جگہ نہ رہے، اسے تیمم کہتے ہیں۔ اور اس میں صرف دو فرائض ہیں، دو ضربیں لگانا، ایک ضرب لگا کر یعنی دونوں ہاتھ کسی مٹی والی چیز پر پھیر کر آپ چہرے پر مار لیں، اور دوسری دفعہ پھر دوبارہ ہاتھ پھیر کر آپ بازوؤں پر پھیر لیں دونوں پر، اس سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اینٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اینٹ کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ دھلی ہوئی بھی ہو تو پھر بھی وہ مٹی سے بنی ہوئی ہے، اس لیے آپ اس پہ ہاتھ پھیر کر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا ایسی ضرورت پڑے، پانی مہیا کیا جائے گا اگر آپ نماز کے لیے مانگیں گے۔ تو اسلامی معاشرے میں پاکستان میں تو بہت آسان ہے، ضرور کریں گے۔ دوسری چیز ہے نماز کی پابندی۔ پہلی چیز اپنے گناہوں سے توبہ، دوسری چیز نماز کی پابندی، اور تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی کر سکتے ہوں آپ ضرور کریں۔ جیل میں رہتے ہوئے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں اپنی لائف کو چینج کیجیے، بس اتنا ہی کر لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کر لیں، اور اگر نماز نہیں آتی سیکھیں، قرآن پاک نہیں آتا سیکھیں۔ آپ جس جیل میں رہ رہے ہیں، جس قید میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کو قاعدہ آتا ہے، جس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، ان سے سیکھ لیں، نماز سیکھ لیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، بس بندہ تھوڑی سی ہمت کر لے۔ 3 کام صرف کرے، جو بندہ قید میں ہے 3 کام کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، دوسری چیز نماز کی پابندی، اور تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ اس کے علاوہ بس انہوں نے 2 کام کرنے ہیں، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں۔ باقی سارے وقت میں آپ کا صرف یہ کام ہو، آپ استغفر اللہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہ کیجئے۔
پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کی مدد فرماتے ہیں. وہ بہت مجرب چیز ہے، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. یقین کے ساتھ کیجئے. میں نے عرض کر دیا صرف 3 کام. پہلے نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی آپ کو اجازت دے یا نہ دے، پابندی ہو یا نہ ہو، آپ بس تیمم کر لیں. کوئی پانی آپ کو میسر ہو جائے بس ٹھیک ہے، اگر نہیں میسر آپ تیمم کریں. بہت آسان ترتیب ہے. یہ 2 کام تو ضرور ہوں. تیسرا، اگر قرآن پاک پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتے، یا آپ ایسی کنٹری میں وہ آپ کو نہیں لا کے دیتے، یا آپ کا مسئلہ ہے آپ کے لیے قرآن پاک کو رکھنا اور ساری چیزیں، آپ کو جو صورتیں زبانی یاد ہیں وہ پڑھیں اور یہ نیت کریں کہ باہر نکلتے سب سے پہلا کام قرآن پاک کو یاد کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، یہ آپ کا پہلا کام ہوگا. اور بس استغفار اور درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اس کو پڑھ لیں 1 دفعہ، 100 دفعہ یہ پڑھ لیں، پھر 100 دفعہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو پڑھیے. سارا دن آپ کا یہ معمول رہے. اور پھر اللہ رب العزت سے آپ روزانہ دعا کیا کریں، اے اللہ آپ میرے لیے آسانیاں فرما دیجئے، مجھے اس قید سے نکال دیجئے، اور اللہ میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا. اب میں نے آپ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ جو فیصلہ میرے لیے فرما دیں مجھے قبول ہے. آپ کا اگر میرے لیے جیل میں رہنا، اگر آپ کی اسی میں رضا ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے. لیکن اللہ میں آپ سے عافیت والا معاملہ طلب کرتا ہوں، میرے لیے آسانی فرما. بس اتنا کر لیجئے. اور آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو جیل میں ہیں، ان تک یہ پیغام ضرور بھجوا دیجئے. بس وہ اتنے اعمال کر لیں گے تو اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیں گے. ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں. استغفار سے تو اللہ رب العزت ہر تنگی میں سے راستہ، ایسی جگہ سے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے لیے آسانی والا معاملہ اللہ فرما دیں گے. بہت مجرب چیز ہے. اور معزز سامعین، ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلا کمنٹ ہے، ایک بہن ہے فرما رہی ہیں دعا کیجئے 2019 میں جاب لگ جائے، استغفار کی آپ کثرت کیجئے. اور عطا حسین ہے فرما رہے ہیں دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ ضرور آپ بھی دعا فرمائیے. اسمارٹ چینل ہے فرما رہے ہیں میرا نام، ایک بہن ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جو وظائف بتاتے ہیں کیا وہ سب کے لیے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سب کے لیے ہوتے ہیں. اور فرما رہی ہیں کیا سبھی وظائف پڑھنا ضروری ہے؟ جی نہیں، ضروری نہیں ہے. جو آپ کے مقصد کے ریلیٹڈ ہیں آپ وہ وظیفہ کیجئے. جیسے آپ نے ابھی وظیفہ کیا ہے محبت کے لیے، یا ودود یا اللہ، اس کا آپ نے وظیفہ کیا ہے، آپ اس کو کریں. اور اس وقت تک کریں جب تک ہمارا نیکسٹ وظیفہ محبت کے لیے اپلوڈ نہیں ہو جاتا. جیسے نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہو آپ اس کو سٹارٹ کر لیں. اگر تب تک آپ کو اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے پھر آپ اسی کو کنٹینیو کریں. اور اگر 2 یا 3 آپ شروع کرنا چاہیں تو اس صورت میں آپ صرف میرے چینل کے 2-3 وظائف کر سکتے ہیں، باقیوں کی میں گارنٹی نہیں دیتا. روبینہ بیگم ہیں فرما رہے ہیں اجازت دیجیے. اجازت میں عرض کر چکا، سبسکرائب کرنے والوں کو خاص اجازت ہے، عمومی اجازت سب کو ہے. بعض اعتراض کرتے ہیں جی آپ نے ٹھیکیداری بنا لی ہے، صرف سبسکرائب کرنے والوں کو اجازت کیوں؟ تو میں صرف اتنا عرض کروں گا، آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، آپ کو بالکل فری علاج کرتے ہیں، وہ صرف اتنا کہتے ہیں پرچی لے لیں صرف، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر آپ لے لیں گے؟ اور میرا بیسک مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز ملتی ہیں، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا اور نہ کوئی بتا رہا ہے. نکت فاطمہ ہے فرما رہی آپ نے رلا دیا، آپ کی آواز میں طاقت ہے، میرے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے. انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. اور داؤد خان ہے فرما رہے انڈیا سے ہوں، اللہ رب العزت آپ کو صحت دے، جزاک اللہ. اور آواز کی تعریف کریں ہیں، اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے. ایک بہن ہے فرما رہی ہیں کہ میری ساس کا مسئلہ ہے، کافی زیادہ انہوں نے جو ساس کی تعریف کی ہے، تو میں ان سے یہی عرض کروں گا آپ میرے چینل پر مجھے ساس کے لیے جو وظائف ہیں وہ کریں. اور ارشد شہزاد ہیں فرما رہے ہیں کہ آپ کی بات بور نہیں کرتی، شاید آپ میں کوئی بات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ رب العزت کی تعریف، جس کو اللہ سے محبت ہو اس کو سنتے ہوئے بوریت محسوس نہیں ہوتی. جو لوگ شارٹ کٹ میں اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ شارٹ کٹ میں ساری زندگی رہتے ہیں، مسائل ان کے حل نہیں ہوتے. بس اللہ ان کو ہدایت دے. ایک بہن ہے فرما رہی ہیں پریشانی میں ہیں، مہربانی ہوگی تھوڑی مدد کر دیں. اور دیکھیں آپ میرے چینل پر موجود وظائف کیجئے اس آپ کے مسئلے کے لیے جو آپ بتا رہی ہیں. اور ایک بہن ہے فرما رہی ہیں آپ کی ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھی ہے، آپ کی بات میں سن کر بہت افسوس ہوا کہ لوگ آپ کی ہیلپ نہیں کرتے، سپورٹ نہیں کرتے. تو اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی میں دعا ہی کر سکتا ہوں.
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.